چاہو وہ چھیڑ دے، دوسرا کوئی نہ چھیڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک عرض تو یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ کوئی جنگل سے ریچھ نہیں آیا ہے، کوئی ہاتھی نہیں آیا ہے کہ اس کو دیکھیں گے، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کو کچھ آگے بنا، آپ کو پیچھے دیکھنے کیسے گا؟ کوئی جنگلی جانور نہیں آیا ہے کہ اس کو دیکھے۔ مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ ایک سے ملو، ہم آپ تو ملنے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے ملنے آئے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جاتے ہیں، کوئی جنگلی جانور آ گیا تو اس کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ اور ویسے ایک دوسرے سے ملنا ہے، سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے، خیر خیریت پوچھنی ہے، اور کوئی مقصد ہے تو اس میں شامل ہونا ہے۔ جیسے یہ مقصد ہے تو اس میں شامل ہونا ہے کہ بھائی اس لیے آئے ہیں کہ اس میں شامل ہو جائیں۔ ہاں، اللہ کے راستے کی محنت میں شامل ہونا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے راستے کی محنت کے لیے یہ مجمع ہے، اسی لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے کی محنت کی حالت ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی برستا ہے تو سب کی حیات کا اور جینے کا انتظام ہو جاتا ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، زمین سے اگنے والی چیزوں کا، سب کا۔ اور پانی رک جائے، سوکھا پڑے تو سب ہلاک ہو جائے، انسان، جانور، سب کی۔ کہ پانی نہیں ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ تو دین کی محنت ایسی ہے جیسے آسمان سے آنے والا پانی، کہ آسمان سے پانی برس گیا، کہ قیمتی چیزیں بھی اگے گی، زعفران اگے گا، ادرک اگے گا، پانی پڑا ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی دین کی بات ہوئی ہے، دین کے کام ہوئے ہیں، دین کی محنت ہوئی ہے کہ اچھی زندگیاں وجود میں آئیں گی، لوگوں کی زندگیاں اچھی بن جائیں گی، لوگ بھائی بن جائیں گے، لوگ اللہ کے مقبول بندے بنیں گے۔ ہاں، اور زمین پر برکتیں اترے گی۔ جی ہاں، دین کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے۔ ہاں، اللہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے،
زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آلودہ میلی زندگی، آلودہ زندگی، میلی زندگی، گندی زندگی، ایک پاک زندگی۔ جی ہاں، دو قسم کی زندگی جیتے ہیں لوگ دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دین کے کام ہوئے تو اللہ لوگوں کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کی اور اچھے اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے فرمایا ہم پاک زندگی دیں گے، کہ وہ زندگی گناہوں سے پاک ہوگی، پریشانیوں سے پاک ہوگی، دشمنیوں سے پاک ہوگی، وہ بھائی ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایمان کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ان میں بھائی چارہ آئے گا، وہ محبت کریں گے ایک دوسرے سے، الجھنیں ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج زندگی میں الجھنیں ہیں، کہ الجھنیں ختم ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی زندگی، الجھنوں سے، دشمنیوں سے، ہاں فتنوں سے، بیماریوں سے پاک زندگی۔ یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کی ذمہ داری لے کر کے دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو ان کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاک زندگی، کہ یہ زندگی ہر قسم کی پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، خسارے سے، ہاں بیماریوں سے، فتنوں سے پاک ہوگی۔ اس میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، دعا میں قبولیت ہوگی، یہ سب باتیں ہوگی۔ پاک زندگی میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنا ایمان بناوے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ نسلی ہے، کیونکہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، اس لیے میں مسلمان ہوں، نسلی مسلمان۔ اس کو نسلی اصلی نہیں، نسلی مسلمان، کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو ٹھیک ہے، ایمان اسلام تو ہے، لیکن جس طرح باپ داداؤں کی مال ملکت کا آدمی وارث بنتا ہے تو اس پر وہ گزارا نہیں کرتا، بلکہ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گھر تو ہمارے دادا کے زمانے کا تھا، یہ ہمارے ابا نے بنایا اور یہ ہم نے بنایا۔ کرتے نہیں کرتے؟ یہ دادا کے گھر میں ہی رہتے ہیں، نہیں رہتے؟ کیوں؟ کنبہ بڑا ہو گیا، ضرورتیں بڑھ گئی ہے، تو دوسرا گھر بنائیں گے، تیسرا گھر بنائیں گے، مال میں ترقی کریں گے، مالدار بنیں گے۔ کیوں؟ کہ ضرورتیں بڑھ رہی ہے تو مال کمانا پڑے گا۔ ایسے ہی میرے دوستو، دین کے تقاضے بڑھیں گے تو اپنے آپ کی دینداری بڑھانی پڑے گی، لیکن چونکہ دین کے تقاضے کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے دین کا کوئی تقاضا سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر دین کا کیا تقاضا ہے۔ اپنی ضرورتوں کا تو تقاضا سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت ہے، کنبہ بڑھ گیا ہے تو مکان بنانا پڑے گا دوسرا۔ یہاں تو آج بھی میرے دوستو اسی کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری دینداری بڑھ جائے، ایمان بڑھ جائے، یعنی دلوں میں خدا کا خوف آئے۔ دلوں میں سے جب خدا کا خوف چلا جاتا ہے
تو پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. کیا حق ہے کیا حد ہے کچھ خبر نہیں، آزاد ہے. کیوں کہ دل میں خوف نہیں ہے. دل میں خوف ہوتا ہے تو سمجھتا ہے تو ان کا حق ہے، یہ ان کی حد ہے، ہماری حد میں یہ ان کی حد ہے، یہ ان کا حق ہے. ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، نہیں تو زندگی بگڑ جاتی ہے. ہاں، پھر وہ بگڑی ہوئی زندگی بھگتنی پڑتی ہے، بگڑی ہوئی زندگی بھگتنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی بھگتنی پڑتی ہے، اور دنیا ختم ہو جاتی ہے تو قبر میں بھگتنی پڑتی ہے. ہاں، اگر قبر میں معاملہ نمٹ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے. کہ قبر کے بعد پھر قیامت ہے، قیامت کے بعد پھر آخرت ہے. بہت لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے. آدمی دفن ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے قیامت تک لمبا زمانہ ہے قبر میں. جی ہاں، تو اگر زندگی صحیح ہوئی تو قبر میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، راحت ہوگی. اس کا جی بہلے گا قبر میں. کہ جی کیسے بہلے گا؟ اکیلا ہے. کہ جی اس طرح بہلے گا کہ ایک آدمی اچھی شکل میں اس کے سامنے آئے گا تو وہ اس سے پوچھے گا مرنے والا کہ آپ کون ہو؟ آپ کے ساتھ میرا جی لگ رہا ہے. ہاں، آپ کے ساتھ میرا جی لگ رہا ہے، آپ کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں. کون ہوں؟ کہ آپ نے اللہ کے دین کا کام کیا تھا، نمازیں ادا کی تھی، پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کی تھی، ہر رمضان کے روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، غریبوں کی مدد کی تھی، عبادتیں کی تھی، توبہ کی تھی. یہ سب آپ کے عمل ہیں، میں وہی ہوں. تو یہ آپ کے اچھے عمل کو مجھے اس شکل میں اللہ نے پیدا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ میں آپ کے اچھے عمل کی شکل ہوں. تو آدمی اپنے اچھے عمل کی شکل سے خوش ہوگا. ہاں، اور وہ اس کے ساتھ رہے گا. اس نے تو وہ کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبراؤ مت، آپ گھبراؤ مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو آپ کی اصلی جگہ پر پہنچانے تک ساتھ رہوں گا. اصلی جگہ کیا ہوگی؟ اصلی جگہ کیا ہوگی؟ تو اصلی جگہ دو جگہ میں سے ایک جگہ ہوتی ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ یہ تھی، وہ ختم ہو گئی. حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں. سوچو، سچا نبی ہے، ان سے سچا کوئی نہیں ہے، اتنا سچا، اور پھر وہ قسم کھا کے کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو وہ بات کتنی نازک اور اہم ہوگی سمجھنے کی بات ہے. سن رہے میری بات؟ ہاں، کہ میں ایک بات آپ لوگوں سے قسم کھا کے کہتا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. قسم کھا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں ہے. یہ کہا، یہ قسم کھا کے کہی بات، اور پہنچائی ہے امت کو قیامت تک کے لیے کہ ہر آدمی سوچے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے،
کیا بنائی. یہ اللہ کہتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کا کہ ہر آدمی سوچا کرے، اس کی فکر کیا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ کہا ایک کل آنے والی ہے، وہ ایسی کل ہے کہ پھر اس کے بعد کل نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ اس کے بعد پھر کل نہیں ہے، پھر کل ختم ہو جائے گی، کل پرسوں ختم. ایک کل ایسی آئے گی، وہ کون سی کل ہے کہ وہ موت کا دن ہے. وہ موت کا دن ہے، پھر اس کے بعد اب کوئی کل نہیں ہے، ختم. تو فرمایا ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. سب سے کہہ رہے ہیں، سب سے کہہ رہے ہیں، ہر انسان سے کہہ رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کہ آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. مجھ پر ایک کل آئے گی اور وہ موت کا دن ہے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر قیامت کا دن ہے، وہ بھی کل ہے. وہ سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے. پھر کوئی واقع نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ دعوت دی ہے ہم کو کہ ہر آدمی سوچے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. یہ زندگی کیوں دی ہے؟ کہ اس زندگی سے اپنی آخرت بناؤ. اس زندگی میں اللہ تندرستی بھی دیں گے، مالداری بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، تعلقات بھی دیں گے، نعمتیں بھی دیں گے، سب بھی دیں گے. اپنوں کو بھی دیں گے، پرایوں کو بھی دیں گے. ہاں، اللہ کا کام دینا ہی دینا ہے. اللہ کسی سے مانگتا نہیں ہے. مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا. دینا ہی دینا، دینا ہی دینا. تو ہم کو یہ چیزیں دے کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی جو دی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں دی ہے. تو سوچے آدمی کہ آخرت بنا رہا ہوں کہ نہیں بنا رہا ہوں. اس لیے کہ یا تو اپنی آخرت بنائے گا یا اپنی آخرت بگاڑے گا. ہاں، ایسا نہیں کہ بگڑے بھی نہیں بنے بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بنے بھی نہیں بگڑے بھی نہیں، کہ نہ یا بناوے گا یا بگاڑے گا. تو ہم کو یہ دعوت دی ہے میرے دوست کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے. اس دعوت کو ہم نے بھولایا ہے، بھولا دیا ہے، اور ایسا بھولایا ہے کہ اپنے آپ کو بھولا ہوا بھی نہیں سمجھتے. ہاں، ایک تو آدمی بھولا ہوا ہو، اس کو یاد دلا کہ آپ کی گھڑی رہ گئی ہے مسجد میں وضو کی جگہ. ہاں، تو وہ بھولا ہوا مانتا ہے تو وہ فوراً لینے کے لیے جائے گا کہ گھڑی وہاں وضو خانے میں ہے. تو وہ بھولا ہوا. لیکن جو آپ نے وہ بھولا ہوا نہ سمجھے تو یہ وہ میری نہیں ہے، کہ میں بھولا ہوا نہیں ہوں. تو آج ایسا ہو گیا ہے ہم اپنے آپ کو بھولا ہوا بھی نہیں سمجھتے. جیسے نشہ والا ہوتا ہے کہ نشے والے کو نہیں پتا چلا میں نشے میں ہوں، وہ تو نشے میں ہے لیکن اس کو خبر نہیں کہ میں نشے میں ہوں. ہاں، ایسا ہو گیا ہے. آج ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے ایک طرح کا ہم کو نشہ چڑھ گیا ہے. اس لیے حق بات سمجھ میں نہیں آتی، حق بات یاد بھی نہیں رہتی. ہاں جی ہاں،
بھول ہے کہ نشہ چڑھ گیا ہے. حدیثوں میں ہے کہ تمہارے اوپر نشے چڑھ جائیں گے. تو کس چیز کے نشے چڑھیں گے؟ فرمایا جہالت کا نشہ چڑھے گا. جہالت، دین سے بے خبر، اس کو جاہل کہتے ہیں. دین سے بے خبر، اس کو جاہل کہتے ہیں. حقوق سے بے خبر، اس کو جاہل کہتے ہیں. یہ خبر نہیں مجھ پر کیا حق ہے، مجھ پر کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، قرآن کا کیا حق ہے، دوسروں کا مجھ پر کیا حق ہے، کچھ خبر نہیں. آج یہ دور ہے، آج یہ دور ہے، کسی خبر ہی نہیں مجھ پر کیا حق ہے، بس کھاؤ پیو کماؤ. یہ نشہ ہے. اور نشہ والے کو نہیں خبر ہے کہ میں نشے میں ہوں. تو ایسے ہم نشے میں ہیں، ہم کو خبر نہیں ہم نشے میں ہیں. جی ہاں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہاں بیٹھے بیٹھے سو مت، یہ سونے کا وقت نہیں ہے. بچے بھی نہیں سوتے، ابھی تو کھیلتے ہیں. ہاں، تو یہ نشہ چڑھ گیا ہے. جی ہاں، اس لیے آخرت بھی بھول گئے ہیں، قبر قیامت سب بھول گئے. یہ نشہ کب اترے گا؟ تو یہ نشہ ایک تو موت کے وقت میں اتر جائے گا. جی ہاں، کیسا بھی نشہ ہو، حکومت کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، عہدے کا نشہ ہو، مالداری کا نشہ ہو، کوئی بھی نشہ ہوگا وہ موت پر اتر جائے گا. جی ہاں، سمجھ نہیں بات؟ جہاں فرشتے نے ہاتھ رکھا دل پر کہ بس یہ سارا نقشہ غائب ہو جائے گا. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، مالدار کی مالداری، جتنے نقشے یہ نظر آتے ہیں وہ سب ایک دم غائب ہو جائیں. اور حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ میں نے اپنے آخرت بگاڑی ہے کہ بنائی ہے. ہاں، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو ہم سو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ لیکن سونے والا سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا نقصان ہوا کہ نفع ہوا. سونے کی حالت میں چوروں نے چوری کر لی اور سو رہے ہیں. ایک دفعہ لکھن گنگوہ میں جماعت لے کے گیا. عرب حضرات سے میرے ساتھ جماعت میں کام کر رہے تھے گنگوہ شریف میں. رات کے 3 بجے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مسرات رو رہی ہے 3 بجے. 3 بجے عورتیں رو رہی ہیں، کیا بات ہو گئی؟ معلوم ہوا کہ گھر میں چوری ہو گئی. سب سو رہے تھے، چوروں نے اپنا کام کر لیا، چلے گئے. اب یہ جاگے ہیں تو دیکھ رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، سب چلا گیا ہے. یہ مثال کے طور پر یہ قصہ ذکر گیا. جب نقصان نظر آیا جاگنے کے بعد تو اب رو رہے ہیں، لیکن رونے سے کوئی فائدہ نہیں. ختم ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جاگے تو پتہ چلا، نیند میں پتہ نہیں چلا. تو اس مثال کے سمجھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ابھی دنیا میں یہ لوگ سب سو رہے ہیں، جو ہم پھر رہے ہیں یہ سو رہے ہیں. اس لیے سونے کی وجہ سے ان کو نفع نقصان
نظر. نماز پڑھی ہے تو فائدہ ہوا، نہیں پڑھی ہے تو نقصان ہوا، کچھ نظر نہیں آتا ہے. روزے رکھے ہیں تو فائدہ ہوا، نہیں رکھے ہیں تو نقصان، کچھ فائدہ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، نہ نفع نہ نقصان. جیسے سونے والے کو نہ نفع کا پتہ چلے نہ نقصان کا پتہ چلے، کیونکہ سو رہا ہے. جب اس کی نیند ختم ہو جائے گی اور آنکھ کھلے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا نقصان ہوا ہے. اسے میں نے جنگوں کی بات سنائی، جب عورتوں کو پتہ چلا گھر میں سے ساری زیورات وغیرہ چلے گئے. اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ لوگ دنیا میں جو جاگ رہے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. کہ سو کیوں رہے؟ کہ ان کو اپنے نفع نقصان معلوم نہیں ہوتا. نماز پڑھی ہے تو کیا فائدہ ہوا، نماز چھوڑی ہے تو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان. جی ہاں، کسی کی مدد کی ہے تو کیا فائدہ ہوا، اور کسی کا حق دبایا تو کیا نقصان ہوا. کہ ابھی کچھ پتہ نہیں چلتا کیونکہ یہ سو رہے ہیں. جب یہ مر جائیں گے تو جگ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے نماز چھوڑی ہے، میں نے روزے توڑے ہیں، میں نے حق دبایا ہے، اور اس کا یہ وبال ہے. تو جاگنے والے کو نفع نقصان معلوم ہوتا ہے، سونے والے کو نہیں پتا. تو کہتے ہیں لوگ ابھی دنیا میں جو جاگنے رہے وہ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو ان کی نیند کھل جائے گی اور ان کو نفع نقصان نظر آئے گا. ہاں، ایک نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان ہے یہ یہاں نظر نہیں آتا ہے کہ بھائی سہارنپور میں نظر آتا ہے. اور ایک نماز ادا کرنے کی برکت کیا نفع ہے وہ معلوم ہوتا ہے؟ کیوں بھی نہیں معلوم. اس حالت کو اللہ نے اسے بنایا ابھی کہ نفع نقصان پتہ نہیں چلتا. پھر نفع نقصان دکھانے کے لیے وہ دوسری بات وہ کیا ہے کہ وہ موت ہے. کیا ہے؟ موت. کہ اب جاگ گیا، اب پتہ چلا کہ اتنی نمازیں باقی رہ گئی ہے، اتنے روزے باقی رہ گئے، فلانے کا حق دبایا ہے، فلانے کو ستایا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کچا چٹا گزرا. یہ جاگنے پر پتہ چلے گا. اور جاگنا کیا ہے کہ مرنا اس کو جاگنا کہتے ہیں. اور جینا کہ یہ سونا ہے. جی ہاں، جیسے آدمی خواب میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، جی ہاں، سو کر کے چیزیں دیکھتا ہے. وہ خواب بعد مطلب سچے بھی ہوتے ہیں. حالانکہ سو گیا ہے، آنکھیں بند ہے، کان بھی بند ہے، لیکن دیکھ رہا ہے نیند میں. ہاں، ایسے ہی آدمی مر کر کے دیکھے گا جیسے نیند میں دیکھتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس پر حضرت علی فرماتے تھے کہ لوگ ابھی سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تب جاگ جائیں گے، تب نفع نقصان سامنے آ جائے گا، اور پھر کوئی علاج بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے آنے والی کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، وہ کل میرے اوپر آنے والی ہے. ہاں، اللہ نے دنیا میں رسولوں کو، پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہر آدمی اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرے، کیونکہ آخرت وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی. دنیا ختم ہوگی 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد آدمی کی زندگی ختم ہوگی. جی ہاں، جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ آخرت. کہ آخرت کو اللہ نے بقا کی صفت دی ہے، یعنی باقی رہنے کی صفت دی ہے. وہ ختم نہیں ہوگی، بگڑی ہوئی ہوگی تو بگڑی ہوئی رہے گی.
بنی ہوئی ہوگی تو بنی ہوئی رہے گی. اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو وہ تو تھوڑی دیر کی ہے، آخرت کی فکر کرو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے ہے، واپس آنے کے لیے نہیں ہے. یہاں تو آپ بات سفر میں جاؤ گے تو واپس آؤ گے، حج میں جاؤ گے تو واپس آؤ گے، تبلیغ میں جاؤ گے تو بھی واپس آؤ گے. ہاں لیکن مر کر کے کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ اپنے اصلی ٹھکانے پر پہنچ گیا، اب کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہی اسی جگہ ہے. ہاں اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. تو میرے دوستو، آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے. کیا دیا ہے؟ دین دیا ہے کہ اپنا دین اختیار کرو، اپنا دین سیکھو اور دین کو اپنی زندگی میں اتارو. ایک تو جاننا سننا یہ ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے کہ بھائی دین کی بات سنی، دین کے بعد کچھ جانا، تو یہ کافی نہیں ہے. بلکہ ضروری کیا ہے کہ دین اندر اترے، جیسے دوا اندر اترے. دوا کہاں جائے؟ کہ اندر. آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے تو ہوگا نفع. وہ دوا کو جان لیا ہے کہ یہ پیٹ کی ہے، یہ آنکھ کی ہے، یہ کان کی ہے، تو اسے کوئی کیا فائدہ؟ آپ سے کچھ نہیں. جاننے سے فائدہ نہیں ہوتا. جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا، یہ فائدہ ہوتا ہے. باقی جو اصلی فائدہ ہے وہ تو اس دوا کو استعمال کرنے سے ہوگا. ایسے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ دین کا فائدہ جب ہوگا جب دین زندگی میں اترے. کیا اترے؟ دلوں میں، دلوں کا دین آئے. ہمارے دل ہے یہ، اس میں دین اترے. اس میں دین اترنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اندر خدا کا یقین آئے. کیا آئے؟ اللہ کا یقین کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، حیات ہو، موت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، کہاں سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں. جو کچھ ہونا ہے دنیا میں وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ یقین بنانا ہے. نفع ہو، نقصان ہو، یہ اللہ سے ہے. جتنے حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. آپ کو بچپنا کس نے دیا؟ پھر جوانی کس نے دی؟ پھر بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہوتی ہیں زندگی میں: بچپنا، جوانی اور بوڑھاپا. یہ تین حالت انسانی زندگی کی. تو یہ حالت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. پھر ان حالتوں میں کبھی بیماری آئی، کبھی تندرستی آئی، کبھی مالداری آئی، غریبی آئی، دوستی آئی، دشمنی آئی. یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ بھی اللہ نے پیدا. زندگی بھی اللہ پیدا کرے، زندگی کے حالات بھی اللہ پیدا کرے. پھر مالدار بنایا، اولاد والا بنایا. یہ کس نے بنایا؟ مال بھی نہیں ملا، اولاد بھی نہیں ملی، ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں. تو یہ کس نے کیا؟ تو معلوم ہوا کہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں چلا رہا. ہاں یہ پکی بات ہے. ایک اللہ ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ بات دلوں میں آ گئے، اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمارا اللہ جو کرے گا وہ ہوگا. اس لیے ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ مانگو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، مانگو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. اللہ سے ڈرنا اس لیے ہے تاکہ کوئی کام ایسا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے.
کیوں کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت خطرے کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی حکومت کو پانی میں ڈبویا۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فغرقناهم اجمعین، یقع کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان کو پکڑا اور ہم اپنی پکڑ سے ہم نے اس کو اور اس کی حکومت کو پانی میں ڈبو دیا۔ ہاں، کیوں؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہوا تو حکومت کے ساتھ پانی میں ڈبویا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ کا ناراض ہونا بہت سخت ہے، ہر آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ رہبری کی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، باہوش سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کیا کرے؟ اپنی ذات پر قابو کرے۔ آدمی تمام چیزوں پر قابو کرتا ہے، گاڑی فاسٹ کرنی ہو، سلو کرنی ہو تو آپ قابو کرتے ہی کرتے، بند کرنی ہو، کھولنے ہو، یہ سب قابو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، مکان کھولنا ہے، مکان بند کرنا ہے، تو آدمی بہت چیزوں پر قابو کرتا ہے۔ اپنے نقصان کی چیز ہوتی ہے اس پر قابو کرتا ہے، نفع کی چیز ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قابو کرتا ہے۔ تو جس طرح اپنی چیزوں پر قابو کرتے ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائے جن سے اللہ راضی ہے، ان کاموں سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہے۔ یہ قابو کرنے کا مطلب ہے۔ وہی سمجھدار ہے، وہی سمجھدار ہے کہ اللہ کے ناراضگی کے کاموں سے بچائے اپنے آپ کو، اور اللہ راضی ہے تو لپک کر کے اس کام کو کرے۔ کہ یہ کام تو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، تو لپک کر کے جاؤ، سستی نہ کرے۔ تو اپنے نفع کی چیز ہوتی ہے تو آدمی سستی کرتا ہے۔ ہاں، ایسے ہی جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اس میں لپک کر کے جائے، سستی نہ کرے۔ کہ یہ سمجھدار ہے کہ اپنے آپ پر قابو کر رکھا ہے کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو۔ جب اللہ راضی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے۔ جب ناراض ہوں گے تو سارے حالات بگڑ جائیں گے۔ یہ سزا دنیا میں ہوتی ہے کہ حالات بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ تاجر کا حالات تجارت میں بگاڑے، حاکم کے حالات حکومت میں بگاڑے، زمیندار کے زمینداری میں بگاڑے، خاندانوں میں حالت بگاڑے، حالات بگاڑ دیے۔ حالات کا بگاڑ، کہ حالات کا جو بگاڑ ہے وہ سزا ہے۔ تو وہ سزا ہے، اللہ نے حالات بگاڑ دیے، ورنہ کوئی بھی اپنے حالات بگاڑنے کو پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن حالات بگڑے اور بگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے، راستہ بدلے، کہ جس راستے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے اس راستے کو چھوڑ دے اور دوسرا راستہ ہے وہ لے لے۔
دعوت اور تبلیغ اسی کی ہے کہ جس راستے سے پریشانیاں آ رہی ہیں اس راستے کو چھوڑ دو، اور جس راستے سے برکتیں آوے، ہدایتیں آوے، دعا میں قبولیت آوے، وہ راستہ لے لو۔ یہ دعوت ہے کہ برکتیں آئے گی، ہدایتیں آئے گی، دعا میں قبولیت آئے گی، جان مال میں برکت آئے گی، وہ راستہ لے لو۔ لیکن وہ نہیں لیتے، دوسرا راستہ لیتے ہیں، من چاہی کا راستہ لیتے ہیں، جو من نہ وہ کرو، جو من نہ وہ کرو۔ یہ بگاڑ کی بات ہے، اس لیے حالات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے حالات کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرے۔ بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، سب کے دل اللہ کے قبضے میں ہے، سب کی زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، سارے امور اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے ایک اللہ کا راضی ہو جانا سارے حالات کے بننے کا ذریعہ ہے، ایک اللہ کا ناراض ہونا سارے حالات کے بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ اللہ ناراض ہوگا تو تجارت والوں کے حالات بگاڑیں گے۔ جیسے قوم شعیب علیہ السلام، یہ تاجر لوگ تھے، ان کے پاس شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، یہ اپنی تجارتیں غلط کرتے تھے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے، اپنا ہوتا تھا تو ناپ کر کے پورا لیتے تھے، اور دوسروں کا دینا ہونا تھا تو پورا نہیں دیتے تھے۔ ان کی بیماری تھی یہ کہ اپنی تجارتیں انہوں نے غلط بنائی تھی۔ اللہ ناراض تو اللہ نے اس کے لیے رسول بھیجا، انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ اپنی تجارت ٹھیک کرو۔ ایک تو اپنا ایمان ٹھیک کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ایک اللہ کو مانو، اور مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے میری تابعداری کرو، اور اپنی تجارتیں ٹھیک کرو۔ انہوں نے ایک بات بھی نہیں مانی، ایک بات بھی نہیں مانی کہ ہم باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کریں، اور یہ ہماری تجارت ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہا ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کون ہو گئے ہماری تجارتوں میں روک ٹوک کرنے والے؟ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تم اپنی نمازیں پڑھا کرو۔ شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے، انبیاء کرام اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، ہماری طرح سے نہیں ہے، حالانکہ نبی ہیں، بے گناہ ہیں، تو عبادت اور نماز بہت پڑھتے تھے۔ اس لیے کہا تم اپنی نماز پڑھو، تمہاری نماز نے تم کو یہ سکھایا ہے کہ ہمارے کاروبار میں روک ٹوک کرنے کے لیے آ گئے۔ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ نفی کی کہہ رہا ہوں، تم اپنا ایمان بھی ٹھیک کرو، اپنا کاروبار بھی ٹھیک کرو۔ انہوں نے ایک نہیں مانی، اب تعالیٰ شانہ نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، وہ بھی ختم، ان کے کاروبار بھی ختم۔ تو انبیاء کرام اس لیے آتے کہ جتنی زندگی کی غلطیاں ہیں وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے، اور زندگی صاف ستھری ہو جائے، تاکہ اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ ہو جائے۔ کیوں کہ یہ سب اللہ کی ناراضگی کا اثر ہے، کہ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، بیماریوں کا آنا، یہ ناراضگی کا اثر ہے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کرے گا۔ ان کی زمینوں میں برکتیں آئے گی، زمینوں میں برکتیں آئیں گی، آسمان سے برکت والا پانی نازل ہوگا۔ یہ راضی ہونے کی علامت ہے کہ آسمان سے جو پانی آئے گا وہ برکتوں والا آئے گا، اور زمین سے جو پیدا ہوگی پیداوار اس میں برکتیں ہوگی۔
ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، ان کو راحتیں مل جائے گی، ان کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ راضی ہوتا ہے کس سے؟ کہ ایمان سے. اللہ راضی ہوتا ہے ایمان سے، اللہ راضی ہوتا ہے دین سے، اللہ ناراض ہوتا ہے بے دینی سے. ایک ہی راستہ ہے، ایک بے دینی کا راستہ ہے، ایک دین کا راستہ ہے. دین کا راستہ ہے کہ پھر اللہ راضی ہے، پھر زمینوں میں برکت آئے گی، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اولادوں میں برکت آئے گی، سب چیزوں میں برکت آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر لاوے، تقویٰ پا گئے، یعنی اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے، تو اللہ فرماتے ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. کہ آسمان سے ایسا پانی برسے گا برکتوں والا، اور زمین ایسے پیداوار اگاڑے گی، ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی، آرام کی زندگی ہو جائے گی، معیشت اور روزگار ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وعدے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی ذمہ داری کی زندگی ہے. کس کی؟ آزادی کی نہیں. ہم کو آزادی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہمارا حساب کتاب ہوگا ہمارا، کیونکہ ذمہ دار ہے تو پھر ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری پوری کی. آپ نوکر کو پیسے دے کر بازار بھیجتے ہیں، دوائیں لانا ہے، سبزی لانا ہے، فلاں چیزیں لانا ہے، تو وہ ساری چیزیں لاتا ہے اور حساب دیتا ہے. ہاں، وہ حساب دیتا ہے، صحیح حساب ہو جائے. کیوں؟ آپ نے اس کو بھیجا تھا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے. اس لیے جب موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ سارا حساب آئے گا، اپنے حساب کے ساتھ جائے گا. جی ہاں، اس نے جو جو اعمال کیے ہیں وہ سب اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے. جی ہاں، کہ اس نے یہ کام کیے، کہ دیکھو یہ تیرے کام ہے. وہ خود بھی کہے گا ہاں یہ میں نے کیے. تو ہم دنیا میں ذمہ دار بن کر آئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے آزادی کی اجازت نہیں ہے کہ آزاد رہو، جو چاہو کرو. کہنا تمہارے اوپر دو فرشتے ہیں جو رات دن لکھتے رہتے ہیں، نیکی کو لکھیں گے، بدی کو بھی لکھیں گے، جو بات بولا ہے وہ بھی لکھیں گے، صحیح غلط. پھر روزانہ یہ تومار اوپر جاتا ہے، اعمال کا تومار اوپر جاتا ہے. یہاں جب تک زندہ رہیں گے یہ اوپر جاتا رہے گا. روزی اترے گی نیچے، اعمال چڑھیں گے اوپر. یہ طریقہ ہے. ہماری روزی اوپر سے نیچے آتی ہے ہر ایک کی، اور ہمارے اعمال وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. یہ دروازے ہیں. جب مر جاتا ہے آدمی تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ اب نہ اس کی روزی اترے گی اور نہ اس کے عمل چڑھیں گے. ختم ہو گیا، موت آ گئی. اور جب تک موت نہ آئے یہ سلسلہ رہے گا کہ اعمال اوپر چڑھیں گے، فرشتے آتے ہیں صبح میں، وہ عصر میں واپس جاتے ہیں، جو عصر میں آئے ہیں وہ صبح واپس جائیں گے. یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے آدمی کے کرنے کا، بولنے کا. جی ہاں، پھر وہ سارا قبر میں سامنے آئے گا تمہاری. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ سوچا کرو کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو ہم کو اس دنیا میں میرے دوستو آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس کے لیے؟ ہاں، دنیا بنانے کے لیے نہیں. دنیا تو جتنی مقدر کی ہے اتنی ہی ملے گی. اس روزی اور زندگی جتنی لکھی ہے اتنی ملے گی. کتنا علاج کراوے، کتنی دوا کراوے، زندگی نہیں بڑھے گی. بڑھے گی تو بس موت نہ آ گئے امریکہ میں، امریکہ سے دوا کرواؤ، وہاں سے اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی. چاہے کہیں بھی لے جاؤ دوا دارو کے لیے، کہیں بھی لے جاؤ وہ اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی. ایسے روزی بھی اپنے وقت پر ختم، اسی کو موت کہتے ہیں.
اب روزی بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے، ختم. یہ ایک سلسلہ ہے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کا. مگر یہ زندگی بڑی نعمت بھی ہے اور بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے. زندگی بڑی نعمت ہے. کوئی مرنا چاہتا ہے؟ بولو. یہ سہارنپور میں چاہتے ہیں لوگ مرنا؟ کوئی نہیں چاہتا. نہ سہارنپور میں، نہ مکے میں، مدینے میں کوئی مکہ نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. زندگی پیاری ہے. زندگی کیسی ہے؟ کہ پیاری ہے بھی بہت بڑی. تو ایک ہی دفعہ ملے گی، ون وے ہے، ایک ہی دفعہ ملے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی. اس لیے زندگی کی قیمت کرنی ہے اور زندگی کی قیمت وصول کرنی ہے. زندگی کی قیمت وصول کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین. کہ زندگی کو دین پر ڈالا تو زندگی کامیاب ہو گئی. زندگی کو بے دینی پر ڈالا کہ زندگی برباد ہو گئی. ہاں، ایک ہی راستہ ہے، وہ دین کا راستہ ہے. تبلیغ اور دعوت اسی کے لیے ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی محنت اس لیے ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی اپنے دین پر آئے. وہ پہلے دیندار بنے، پھر مالدار بنے، عہدیدار بنے، دکاندار بنے، سب کچھ بنے، لیکن دیندار بن کے بنے. سمجھے نہیں؟ جیسے تندرستی کہ پہلے تندرست بنو، پھر جو چاہو کھاؤ، میٹھا کھاؤ، پھیکا کھاؤ، گرم کھاؤ، مگر پہلے تندرست بنو. تندرستی نہیں ہے تو کچھ نہیں کھا سکتا. گھر میں ولیمہ ہے اور یہ بیمار ہے، گھر میں عقیقہ ہے اور یہ بیمار ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ کچھ نہیں. کہ کھانا پینا پہلے تندرست بنو، پھر سب کچھ کرو. اور بیمار ہے تو کچھ نہیں کرے گا. ایسے ہی میرے دوستو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے دیندار بنو. کیا بنو؟ دیندار بنو، پھر تاجر بنو، زمیندار بنو، عہدیدار بنو، مالدار بنو. پھر خیر ہی خیر ہے دین کی وجہ سے. یہ دعوت ہے. اس لیے دعوت دیتے ہیں غریبوں کو، مالداروں کو، تاجروں کو، سب کو کہ اللہ کی طرف آؤ. پہلے دیندار بنو، پھر تمہاری دنیا نعمت بن جائے گی، تمہاری دنیا برکت بن جائے گی، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہارے اسباب میں برکت ہوگا، تمہاری دلوں میں چین ہوگی وغیرہ سب. اس لیے پہلے کیا بننا ہے کہ پہلے دیندار بننا. مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان اقامت کہی جاتی ہے، یہ سنت ہے. جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کو اذان اقامت سناؤ. وہ سمجھتا نہیں ہے کہ مجھ کو کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو آج پیدا ہوا ہے. لیکن ایک طریقہ ہے، کیا ہے؟ ایک سنت طریقہ ہے کہ اس کو سناؤ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. نماز میں کامیابی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اس کو سناؤ. وہ نہیں جانتا مجھے کیا سنایا جا رہا ہے. کہ کوئی بات نہیں، سمجھے نہ سمجھے تم اس کو یہ بات پہنچاؤ. جیسے ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو سخت چوٹ آئی ہے سر میں اور اس کو وامٹ ہو رہی ہے خون کی، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر دوا ضرور داخل کرے گا. ایسے تو خون کے وامٹ ہونے کا کوئی بات نہیں، وامٹ ہونے دو. ہاں، وہ سر میں سے خون آ رہا ہے، جانے دو، ہم دوا کریں گے. اس دوا سے وہ خون بند ہو جائے گا، تندرستی آ جائے گی. ایسے ہی کریے. حالانکہ وہ بیمار، وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کو ہوش بھی نہیں ہے، لیکن یہ دوا داخل کر رہا ہے. ایسے ہی دین ہے کہ وہ بچہ نہیں سمجھتا، لیکن وہ بات تم اس کے اندر داخل کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بڑے ہیں، نماز میں کامیابی ہے. سمجھے نہیں؟ جب وہ بڑا ہوگا تو سمجھے گا کہ مجھے یہ بات کہی گئی. اس کو طریقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ طریقہ اختیار کرو تاکہ بچے میں دینداری آئے. تو ہم کو دیندار بنانے کی پہلے سے یہ ترکیب ہے. ہم سمجھے نہ سمجھے اللہ ہم کو دیندار بنانا چاہتا ہے، رسول بھی ہم کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ بچہ سمجھے نہ سمجھے اللہ نے اقامت کہو.
اس لیے پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں ہماری یہ ہے کہ ہم دیندار بنیں، اپنے ایمان میں قوت پیدا کریں۔ کیا پیدا کریں؟ جیسے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، تو آدمی اپنی ضرورت کا ہر کام کر دے گا، کیونکہ اس کے بدن میں طاقت ہے۔ چلنا ہو، اترنا ہو، سامان اٹھانا ہو، یہاں سفر کرنا ہو، حج کرنا ہو، یہ سب تندرستی کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ ہاں، بیمار ہے تو پھر کچھ نہیں کرے گا، پانی بھی نہیں پیے گا، پانی پلاؤ۔ بیمار ہے، ہاں وہ پانی نہیں پی سکتا اٹھ کے، یہ کمزور ہے۔ ایسے میرے بھائیوں جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو دین کے کام نہیں کر سکتا، وہ اذان سنے گا مسجد میں نہیں آئے گا، کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ورنہ جانتا ہے کہ اذان ہے اور نماز ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، میرا پڑوسی بھی جاتا ہے، میرا بیٹا بھی جاتا ہے، وہ یہ نہیں جائے گا، یہ کیوں؟ کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر اس میں ایمان میں قوت آئے تو وہ اٹھ جائے گا، کیونکہ ایمان میں قوت آنے کی نشانی یہ ہے کہ اندر ڈر پیدا ہو گیا اللہ کا، اندر ڈر پیدا ہو گیا آخرت کا۔ اس لیے اپنے اندر آخرت کا اور خدا کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے بدن میں تندرست ہونا ضروری ہے تو سارے کام کرے گا، ایسے اندر خدا کا ڈر پیدا ہونا، آخرت کی فکر پیدا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی اپنی آخرت کے کام کرے گا۔ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے یہی کرانا ہے کہ ایک ایک مسلمان کے اندر اپنی آخرت کی فکر، اپنی موت کی تیاری، یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ پھر نہیں کہنا پڑے گا کہ اذان ہوئی کہ وہ فوراً اٹھ کر کے چلا جائے گا۔ ہاں، چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پڑھے گا۔ جب اندر ایمان تیار ہو جاتا ہے تو جو نمازیں پہلے سے چھوٹی ہوئی ہے وہ بھی پڑھے گا، وقت کی تو پڑھے گا، ادا ہے وہ تو کرے گا، چھوٹی ہوئی بھی پڑھے گا، کیونکہ اندر ایمان بنا ہے، اندر خدا کا خوف پیدا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، میں اس کو پہچانتا ہوں، اس نے اپنے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی۔ یہ کوئی قصہ سنایا نہیں ہے، میرا اپنا ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ کہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جماعت میں آیا، اللہ کے راستے میں نکلا، ہاں اللہ کے راستے میں نماز کے فضائل سنے، نماز چھوڑنے کا عذاب سنا، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، نماز پڑھنے والے کے لیے قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں سب سنا۔ اب خوف پیدا ہو گیا کہ میری تو ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہے۔ ہاں، تو خوف پیدا ہونا یہ ایمان کی ترقی کی نشانی ہے۔ ایمان ترقی کرے گا تو خدا کا خوف پیدا ہوگا، تو جو کرنے کی باتیں ہیں وہ کرے گا، چھوڑنے کی باتیں چھوڑ دے گا۔ اس لیے تبلیغ میں دیتے ہیں، تبلیغ میں اسی لیے دیتے ہیں کہ اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا، اندر حساب کتاب، قبر، قیامت کا دھیان جمے گا، تو جو جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرے گا۔ کسی کا حق دبایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے اور اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگے، اندر ایمان یقین بنا، تو وہ اندر چھپے گا کہ فلانے کا حق میں نے دبایا ہے، فلانے کا مال میں نے کھایا ہے، ابھی تک دیا نہیں ہے، یہ اس کو اندر چھپتا ہے۔ کیوں کہ اندر ایمان تیار ہوا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے، دعوت کے کام کی وجہ سے، فضائل کی باتیں سننے کی وجہ سے، مسجدوں میں رہنے کی وجہ سے، اچھے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے، وہ خدا کا خوف اور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اندر گناہ چھپتے ہیں، گناہ چھپتے ہیں، اور جب ایمان نہیں ہوتا، اندر کمزور ہوتا ہے، تو جیسے بدن سن ہو گیا، آپ پن لگاؤ گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بدن سن ہے، جیسے ہوتا نہیں سر، چھپ گیا۔ اور اگر صحیح ہے تو کوئی بھی چیز چبھے گی۔ ایسے جب دل، میرے دوستوں، دل صحیح ہو جاتا ہے اللہ کے راستے کی محنت سے، عبادت سے، دعا سے، ذکر سے، تو پھر اس کو اندر گناہ چھپتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔
اتنی نمازیں چھوڑی ہے، اتنے روزے توڑے ہیں، اتنا حق دبایا ہے، یہ سب چبھتا ہے اندر. یہ ایمان بننے کی نشانی ہے. اس لیے وہ اپنے چبھن میں بے چین ہو جاتا ہے اور جو کمی ہوئی اسے پوری کرتا ہے. چھٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، کسی کا حق دبایا ہے تو وہ ادا کرے گا یا معافی مانگے گا. جی ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ اب اصلاح ہوئی. کیا ہوئی؟ اصلاح ہوئی، زندگی میں سدھار آ گیا. ایسا سدھار لانا ضروری ہے. سمجھنا ہی نہیں، جیسے بیمار ہے تو بیماری دور کرنا ضروری ہے، ورنہ کیسے کام کرے گا زندگی میں بیمار ہو کر کے. ایسے میرے بھائیوں ہماری زندگی میں یہ سب بگاڑ ہے، اس کا دور ہونا ضروری ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کریں اور جو حساب کتاب ہمارا ہو اس حساب کتاب میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعوت کا کام دیا ہے کہ جب اس دعوت کے راستے میں چلیں گے تو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. اندر ایک چبھن پیدا ہوگی. گناہ ہو گیا تو چبھن پیدا ہوگی، نیکی ہوئی تو خوشی ہوگی. نیکی ہو گئی تو کیا آج میں نے الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھی، 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا ہو گئی، یہ خوشی کی بات ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنی بدی اور گناہ سے تو اس کو اندر رنج ہونے لگے تو سمجھ کے تو مومن بن رہا ہے. یہ نشانی بتائی کہ تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہو کہ الحمدللہ فلانے کی ضرورت تھی، میں نے اس کی خدمت کی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، میرے ہاتھ سے اس کا نفع ہو گیا، ایسے میں نے فلانی عبادت ہو گئی. اس پر خوشی کہ جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اپنے گناہ سے تو اس کو اندر رنج اور غم ہونے لگے تو سمجھ کے تو مومن بن رہا ہے. جسے بیمار تندرست کب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پوچھا کہ بھوک لگتی ہے کہ ہاں، نیند آتی ہے کہ ہاں. تو یہ کیا نشانی ہے کہ تندرستی آ رہی ہے، کہ بھوک کھانے کے وقت میں بھوک کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، آرام کے وقت میں آرام ملتا ہے. تو یہ اس کے تندرست ہونے کی نشانی ہے کہ نیند بھی آتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. مثال کے طور پر کریں، ایسے ہی میرے دوستوں نیکی سے خوشی ہوتی ہے، گناہ ہوا، بدی ہوئی، اس سے اندر رنج ہوتا ہے کہ سمجھو کہ تیرا ایمان بن رہا ہے، ایمان بن رہا ہے. اور اگر ایمان ایسا مردہ ہو گیا ہے سن تو نہ گناہ سے رنج ہوگا نہ نیکی سے خوشی ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو تاکہ نیکی بدی کا امتیاز ہو جائے. طبیعت نیکی کو سمجھے یا طبیعت بدی کو سمجھے. اپنے ایمان کو تازہ کرو. جددوا ایمانکم، حدیث شریف میں ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو روشن کرو. ہاں کہ ایمان کی روشنی میں گناہ نظر آوے، ایمان کی روشنی میں نیکی نظر آوے. ہاں تو اللہ کے راستے میں پھرنے سے اور عبادتوں کا اور سنتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اس لیے اپنی نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جو گناہ ہو گئے اسے توبہ کرتا ہے، کسی کا دبایا ہے تو اس کو ادا کرتا ہے، جو یہ بات ہے چھوٹی ہے اس سے پوری کرتا ہے. یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے لوگوں کو دعوت دیتے کہ اللہ کے راستے میں پھرو تو زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور نعمتیں اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے. ہاں نہیں تو کھانے پینے میں وقت پورا ہو جائے گا، کھانا پینا کمانا نہیں، اتنا کام رہے گا. تو مسلمان اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی ہے میرے دوستوں، اس کی ذمہ داریاں ہیں. تو پہلی ذمہ داری کہ اپنے ایمان کو ایسا تازہ کرو. اللہ کے راستے میں پھرنے سے، ایمان کی باتیں سننے سے، فضائل کی باتیں سننے سے اور اس پر عمل کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. گناہوں کا جو اندھیرا ہے وہ نکل جاتا ہے، اندر روشنی پیدا ہوتی ہے. اس لیے آدمی کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. پھر وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے تو یہ ہو گیا، اور اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو آدمی اس کام کی وجہ سے توبہ پر پہنچتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ اس کو توبہ ملتی ہے. پھر توبہ کے بعد عبادت پر قائم ہو جاتا ہے. پہلے توبہ ملے گی، پھر عبادت والا بنے گا. پچھلے گناہوں سے توبہ،
اگلی زندگی عبادت والی. یہ ملتا ہے اللہ کے راستے میں کام کرنے سے. اچھی صحبت میں، اچھی محنت میں رہے گا تو یہ چیزیں ملے گی. اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھو، اچھے ماحول میں رکھو، تاکہ زندگی برباد نہ ہو جائے بلکہ زندگی نفع والی بنے. زندگی نفع والی کیا بنتی ہے کہ اچھے اعمال کی توفیق ہوگی، اچھے اعمال زندگی میں آئیں گے، پھر اچھے اعمال کا اللہ بڑا بڑا بدلہ دے گا. جو اعمال اچھے ہوں گے اس کا بڑا بدلہ ملے گا. ہاں، بڑا بدلہ ملے گا. ایک ایک نماز کا بدلہ بہت بڑا ہوگا. ایک نماز، بعض جماعت پڑھی ہے تو ایک نماز نہیں ہے، وہ 27 نمازوں کے برابر ہے. جیسے 27 مرتبہ کوئی نماز پڑھے، کہ بعض جماعت نماز پڑھنے کا بدلہ ایسا ہے جس کو ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھے. تو 27 مرتبہ نماز پڑھنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ مشکل ہے. لیکن بعض جماعت نماز پڑھے تو، کہ بعض جماعت نماز پڑھے تو اس مسلمان کو ایک نماز کا بدلہ 27 کے برابر ہو. یہ جماعت میں یہ باتیں ملے گی، فضائل میں یہ باتیں ملے گی. اس لیے اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا اور فضائل کو سننا. کس کو سننا؟ کہ فضائل کو سننا، کہ فضائل میں گناہوں کا عذاب اور نیکیوں کا ثواب یہ بتایا جاتا ہے. ایک نماز غائب ہوئی ہے کہ بڑا عذاب ہے اور بڑا نقصان ہے. جیسے ایک آدمی نے کہ ایک نماز چھوٹ گئی کہ ایسا نقصان ہوا ہے کہ گھر بار مال اولاد سب برباد ہو گیا، اکیلا رہ گیا. کہ ایک نماز چھوٹنے کا ایسا نقصان ہے کہ کوئی نہیں بچا، یہ اکیلا رہ گیا. یہ سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ اس سے بڑا نقصان ہے. ایک نماز برباد ہوئی تو ایسا نقصان، اور ایک نماز ادا ہوئی کہ وہ جماعت سے پڑھی ہے تو 27 درجے کی بڑھ جائے گی. اس لیے میرے دوستو، اپنے اعمال میں یقین پیدا کرنے کے لیے یہ فضائل سننے ہیں. مسلمانوں نے فضائل سننا چھوڑ دیا تو اب ان کو اپنے عمل کی قیمت نہیں معلوم ہے کہ مجھ کو میرے عمل پر کیا ملے گا. عمل کر لیا، نماز پڑھ کے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل بھی کرے اور اپنے عمل کی قدر و قیمت سمجھے کہ مجھے اس پر اللہ کیا دے گا. ایسے گناہ کیا ہے کہ گناہ پر کیا سزا ملے گی. ہاں، اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ باتیں سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں گھروں میں بھی اس کو پڑھو، مسجدوں میں پڑھو، سفروں میں بھی اس کو پڑھو، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. اور ایمان تازہ ہوگا تو گناہ کو گناہ سمجھے گا، نیکی کو نیکی سمجھے گا، دوسرے کے حق کو حق سمجھے گا اور اپنے آپ کو تمام کمی کوتاہی سے بچائے گا. یہ چیز اندر پیدا ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، ایک دعوت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں چلائیں، اللہ کے مقام میں اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور زندگی بنا کر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت حضور نے فرمایا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. عبادت اللہ کا حق ہے. جو عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کا حق پامال کرتا ہے، اللہ کا حق برباد کرتا ہے. اس لیے عبادت اللہ کا حق ہے. اور عبادت میں سب سے اونچی عبادت کہ وہ نماز ہے. سب سے اونچی عبادت اسلام میں دو عبادتیں اونچی ہے، ایک نماز، ایک حج. ایک نماز اور ایک حج. دنیا کے دوسرے مذہبوں میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اور ہمارے دین میں ہے نماز، حج. باقی دوسرے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، مال خیرات صدقہ دان وغیرہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن نماز اور حج وہ ہمارے پاس ہے. اس لیے نماز سب سے اونچی عبادت ہے اسلام میں. 5 وقت کی نماز یہ سب سے اونچی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے،
کہ میری ملاقات میرے اللہ سے ایمان کی حالت میں ہو. یوں تو اللہ سے تو ہر ایک پاس، اللہ کے پاس تو ہر ایک جائے گا، مومن ہوگا کافر ہوگا تو اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے. جی ہاں، اور کہاں جائے گا؟ لیکن ایمان کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہے، ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہے تو کیا راستہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ تمنا کرتا ہو کہ میری ملاقات اللہ سے ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، یعنی مسجد میں جا کر پڑھے. مسجد میں جا کر نماز سے پڑھنا، اس کا صلہ اور بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملے گا، تو اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے کہ میرے اوپر ایمان لایا، میری عبادت کر کے مجھ سے ملنے آیا. تو فرماتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہے وہ نمازوں کو وہاں جا کر ادا کرے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، یہ نماز. اس لیے میرے دوستوں، نماز با جماعت پڑھنے کے بڑے فائدے، اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب نماز با جماعت ادا کرے گا ساری زندگی تو یہ ایمان پر مرے گا، اس کا خاتمہ ہوگا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا وہ جنت میں جائے گا. ہاں، ایمان کے ساتھ جاننے کا یہی راستہ ہے، نماز با جماعت پڑھی جائے. ہم اس حقیقت سے بہت بے خبر ہو گئے ہیں، ہماری غفلت بہت زیادہ ہے، اس لیے نماز میں جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، بلکہ سستی ہوتی ہے نمازوں میں. یاد رکھو، سستی کا بھی عذاب ہے کہ نماز کو سستی سے پڑھی ہے. کیوں؟ نماز کو اہتمام سے پڑھنے کا حکم ہے. شادیوں کا اہتمام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ شادی تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ وہ 5 منٹ کی شادی ہوتی ہے. جی ہاں، کوئی نکاح کتنے دیر لگتے ہیں نکاح میں؟ 5 منٹ. اس کا اہتمام مہینوں پہلے کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہے. تو ہم کو حکم ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، یعنی پہلے سے اس کی فکر کرو تاکہ یہ برباد نہ ہو، اس میں کمی کوتاہی نہ آئے. اہتمام سے نماز پڑھو، کہ نماز کے اہتمام سے پڑھنے کے بڑے انعامات ہیں کہ آدمی قبر کے عذاب سے بچ جائے گا، حساب کتاب آسان ہو جائے گا، ہاں، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، بے حساب جنت میں جائے گا وغیرہ پڑھتے ہیں فضائل میں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ کہ نماز اہتمام سے پڑھنے والوں کے لیے. ابن مسعود یہی کہتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہے تو اس کا یہ راستہ ہے کہ نمازیں وہاں جا کے پڑھو جہاں اذان ہوتی ہے، نماز با جماعت ادا کرے. یہ اللہ کی امانت ہے. نماز کیا ہے؟ کہ نماز اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمارے ذمے کی ہے، اس لیے اس امانت کو صحیح ادا کرنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے. یہ خواہشات سے بگڑ جاتی ہے کہ آدمی اپنے من چاہی میں، اپنے خواہشات میں چل پڑا، اس کی نمازیں بگڑ جائے گی، پھر یہ چھوٹ بھی جائے گی، یہ بھول بھی جائے گا نمازوں کو. کیوں؟ یہ خواہشات میں چلا گیا، اپنے من مانی میں چلا گیا. اس لیے جماعتوں میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی من مانیوں میں سے نکلے، اپنے خواہشات میں سے نکلے اور خدا کے حکم پر چلے. تو پھر اس کی عبادتیں صحیح ہو جائے گی، اور عبادت صحیح ہو جائے گی تو اس کے اخلاق صحیح ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ اس کے اخلاق صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ نماز برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے والی ہے. مشہور ہے، جی ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکنے والی ہے. تو نماز کی پابندی کی وجہ سے اس کی زندگی کی برائیاں نکل جائیں گی، اس کی زندگی کی بے شرمیاں، بے حیائیاں نکل جائیں گی. یہ با حیا بنے گا، با ادب بنے گا، با اخلاق بنے گا. تو کیونکہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ ایک تو نماز روزی کی برکت کو کھینچتی ہے. جب نماز صحیح ہوگی تو روزیوں میں برکت آئے گی. نماز روزی کی برکت کو کھینچتی ہے. دوسرا، نماز اخلاق کو صحیح کرتی ہے کہ آدمی کے اخلاق اور عادات صحیح ہو جائیں گے. جب اس کے اخلاق عادات صحیح ہوں گے لوگ اسے محبت کریں گے. کیوں؟ کہ اس کے اخلاق عادات صحیح ہیں اور لوگوں کو اس سے نفع پہنچے گا، اچھی عادتوں کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور قیامت کے میدان میں جب اعمال تولے جائیں گے
تو جو اخلاق اچھے ہوں گے وہ سب سے زیادہ وزندار ہوں گے. سب سے زیادہ وزندار کیا ہوں گے؟ اخلاق، اچھی عادتیں یہ تولی جائیں گی. تو جن کی عادتیں اچھی ہو گئی ان کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا. جب نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو یہ جنت میں جائے گا. نماز میں یہ تاثیر ہے کہ نماز سے اخلاق سدھر جاتے ہیں، عادتیں بگڑی ہوئی وہ بدل جاتی ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی نمازوں کی پابندی کرو. پھر نماز اگر صحیح ہوئی تو مال استعمال کرنے کا بھی صحیح رخ پڑے گا، کیونکہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ مال کا حکم بھی ہے. جب نماز صحیح ہوگی تو اپنے مال کو صحیح استعمال کرنے کے راستے کھلیں گے. پھر اپنے مال کو آدمی صحیح استعمال کرے گا. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو مال میں اسراف اور فضول خرچی ہوگی، عیاشی ہوگی. مال میں عیاشی ہوگی کہ مالدار بنایا ہے تو عیاش بنے. حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، مال آنا چاہیے. ہاں، عیاشی کہتے ہیں اس کو. جب عیاشی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ متوجہ ہوتی ہے. یہاں اس لیے نماز ان تمام برائیوں کا علاج ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنی پانچوں نمازوں کو اہتمام سے ادا کرو اور نماز سیکھو. جیسے دنیا کے کام کاج سیکھتے ہو ایسے نمازوں کو سیکھو. کہ سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں. آپ نے نماز پڑھی اور پڑھ کر کے یوں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ نبیوں والی نماز، ہم ایک تو نبیوں والی نماز، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نماز. تو ہم کو یہ نماز ملی ہے میرے دوستوں، نورانی نماز. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری ایمان کے بعد کہ ہماری نمازیں صحیح ہو، ہمارے اندر کوئی بے نمازی نہ ہو. ہمارے اندر اگر تبلیغ ہوئی تو کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. دیکھو میں ایک بات سناؤں، 1972 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 51 سال ہو گئے. میں انڈونیشیا گیا تھا دلی سے جماعت لے کر کے. تو ہم نے وہاں 2 مہینے 10 دن گزارے. میرے ساتھ باہر کی جماعت کے عرب لوگ تھے. وقت اتنا ہی، یہ ہم نے 2 مہینے 10 دن گزارے اور وہاں کام کیا. ایک جگہ ہم نے 3 دن کام کیا اور ان کو کام سکھایا، کیونکہ وہیں سے ہم نے کام شروع کیا تھا. میں نے کہا دیکھو ہم نے 3 دن کام کیا ہے، تم نے دیکھا ہم نے کیسا کیا، ہم کیسے گشت کرتے ہیں، کیسے تعلیم کرتے ہیں، کیسے مشورہ کرتے ہیں. تم نے دیکھ لیا کہ ہاں دیکھ لیا، اب تم ایسا ہی کرو گے کہ ہاں ایسا ہی کریں گے. یہ ایسے سے ہم آگے نکل گئے. وہ اللہ کے بندے بہت سمجھدار تھے. پھر جب ہمارا وقت پورا ہو گیا تو ہم واپس آئے، کیونکہ وہیں سے جانا تھا. پانی کے راستے سے گئے تھے مدراس ہو کر کے، اسی راستے سے مدراس ہو کر واپس آنا تھا. اس لیے سواری، پانی کی سواریاں وہیں سے ملتی، جہاز. تو ہم جب وقت پورا ہو گیا تو پھر اسی جگہ گئے. ہم نے ان سے کہا کہ آج ہم آئے ہیں اور گشت کریں گے، بیان کریں گے. تو کہا گشت کرو، بیان کرو، آپ کی مرضی ہے. میں نے کیوں کہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے پابندی سے روزانہ تعلیم کی ہے، پابندی سے گشت کیے ہیں، محنت کی ہے. ہمارے ٹاؤن میں ایک آدمی بھی بے نمازی نہیں ہے. آپ کے ٹاؤن میں ایسا ہے؟ نہیں ہے. یہ میں کیا کہ اس کام میں ایسی قوت ہے، اس کام میں ایسی قوت ہے کہ اگر کوئی اس کو سر پر رکھ کر کے کرے تو اللہ اس کو یہ دن دکھاوے. تو اس نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ تعلیم اور یہ پابندی سے کیا ہے. حالانکہ اس وقت زیادہ عمل نہیں تھے، 2.5 گھنٹے نہیں تھے، وہ تو بعد میں آئے ہیں 2.5 گھنٹے وغیرہ. اس وقت تو سیدھے یہ 2-3 کام تھے، گشت کرو، تعلیم کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد
تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے تعاون میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہے. یہ کام کی طاقت ہے. اس طرح بارش کے پانی میں طاقت ہے، ہر چیز اگ جاتی ہے. بارش برستی ہے تو ہر چیز اگتی ہے، اعلیٰ درجے کی، ادنا درجے کی، سب چیزیں اگے گی. کیوں؟ پانی برس گیا آسمان سے. ایسے میں دین کی محنت ہوتی ہے تو پھر نیک اعمال زندہ ہو جاتے ہیں. نیک اعمال زندہ ہو جاتے ہیں. لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں، وہ برائیوں میں سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نکلنا نہیں. گھروں میں سے نکلنا بہت آسان ہے. بہت لوگ پھرتے ہیں، ٹور میں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں نا. گھروں سے نکلنا تو آسان ہے. اپنی زندگی کی خرابیوں میں سے، اپنی زندگی کی برائیوں میں سے نکلنا اور ایمان پر، تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری پر زندگیوں کو لانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. مجھ کا یہ کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے. اور ایک نمازوں کا اہتمام ہے. لیکن نمازوں کا اہتمام ہوا تو بہت جلدی زندگی سدھارے پر آئے گی. اس لیے ہم نمازوں پر زور دیتے ہیں کہ نمازیں سیکھو. ہم کو حکم ہے کہ نمازیں سیکھو، سیکھ کر پڑھو، دیکھ کر نہیں. ہم تو دیکھ کے پڑھتے ہیں. ایک آدمی کو نماز پڑھی ہو دیکھا، یا وضو کرتے دیکھا تو وضو کر لیا. پوچھا نہیں کہ وضو میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، نماز میں کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، نماز کیسے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کیسے مکروہ ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری تبلیغ میں علم و ذکر ہے. کیا ہے؟ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل کرو اس کا تمہارے پاس صحیح علم ہونا چاہیے. آدمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانا اس کے پاس صحیح علم ہے تو وہ گاڑی چلا سکے گا، نہیں تو گاڑی بگاڑے گا، لوگوں کو ہلاک کرے گا. کیوں؟ چلانا آتا نہیں. جس کام کو کرنا نہیں جانتا وہ بگاڑتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے اعمال کو بگاڑنے کے بجائے اپنے اعمال کو صحیح کرو. یہ حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنایا، سکھانے والا بنایا. آپ کو داعی بھی بنایا، آپ کو معلم بھی بنایا. یعنی دعوت بھی دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اور جب لوگ آئیں گے تو آپ ان کو سکھاتے تھے. ایسے یہ کام ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور جب لوگ ہماری دعوت پر آئیں تو ہم ان کو دین سکھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں بہتری لائے گا. یاد رکھو، حالات کی بہتری کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے دینداری کے. ہاں، مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو عہدے ملے، ان کو مال ملے، زمین جائیداد ملے، اس سے ان کے حالات نہیں بنیں گے. ان کے حالات دین سے بنیں گے. کسے بنیں گے؟ کہ اگر یہ اجتماعی طور پر ان میں دین آ گیا تو اللہ اجتماعی حالات صحیح کریں گے. انفرادی طور پر دین آیا تو انفرادی حالات صحیح ہوں گے. یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ ہے. بغیر دین کے مال ملے، عہدے ملے، زمین جاگے ملے، حالات نہیں ہوں گے. پہلے امتوں کو اللہ نے حالات بھی بگاڑے. وہ مال والے بھی تھے، حکومت والے بھی تھے، زمین والے بھی تھے، لیکن دین نہیں تھا. تو کہ دین نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ہلاک کیا. قوم سبا بڑی زمیندار قوم تھی. ان کے بڑے بڑے فارم تھے، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے فارم، لیکن وہ بے دین ہو گئے. ان کے بعد نبی گئے. ہاں، نبی گئے، انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو ان کے فارم، ان کی زمینوں کو اللہ نے اجاڑ کیا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور ابھی بھی اس کے نشانات ہیں. جو اجاڑ ان پر آیا ہے اس کے نشانات ابھی بھی ہے یمن میں. ہاں، میں نے خود دیکھے ہیں. جب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں ملکوں میں، بھئی ہمارے قرآن میں یہ قصے ہیں، وہ جگہ کہاں ہے کہ یہ ہے وہ جگہ. جی ہاں، تو ان کے اجاڑ کے حالات ہیں وہاں کہ اللہ نے ان کو کیسا اجاڑا ہے. کیوں کہ اللہ ناراض ہو گئے تو زمینداری بھی برباد ہو گئی ناراض ہونے کی وجہ سے. اس لیے تمام نعمتیں میرے دوستوں اس وقت نعمت بنتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ نعمتیں مصیبتیں بن جاتی ہیں. ان نعمتوں پر حالات آتے ہیں. تو زندگیوں میں جو حالات آتے ہیں برے،
وہ بے دینی کی وجہ سے، اور اس کا علاج سوائے دین کے اور کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا تمام دنیا والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ کتنا آسان کام ہے، اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ سے ٹائم نہیں لینا پڑتا بات کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے، جیسے بڑے بڑے لوگوں سے آپ ٹائم لیتے ہیں۔ اللہ سے کہنا ہو تو کہ ہر وقت کہہ سکتے ہو، ہر وقت توبہ کر سکتے ہو، ہر وقت دعا مانگ سکتے ہو۔ اللہ نے معاملہ آسان کر دیا ہے اپنی طرف آنے کے لیے۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے کہ بھائی دیکھ، تیری زندگی ذمہ داری کی ہے، تیرا ایک ایک عمل لکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک فرشتہ دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، وہ تیرے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، وہ ریکارڈ تیار ہوتا ہے۔ پھر جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کا سارا ریکارڈ کے سامنے آ جائے گا، یہ ہے کیا ہے، اس کے گلے میں اس کو لٹکایا جائے گا، پھر وہ قیامت میں اس کو لے کر آئے گا کہ بھائی یہ تیرے اعمال ہیں، اس کا یہ بدلہ ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی قیمت سمجھنی ہے، اور جو جان مال اللہ نے دی ہے وہ نعمتیں ہیں اور وہ امانتیں بھی ہیں۔ ان جان مال کو اللہ کی امانت بھی سمجھیں، اللہ کی نعمت بھی سمجھیں۔ امانت سمجھ کر اپنے آپ کو پابند کریں، اور نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے، اللہ نے مجھ کو تندرستی دی ہے، تو ٹھیک ہے شکر کرو۔ اور شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ادا کرو۔ شکر کرنے کا کیا مطلب یہ اسے شکر ادا ہو جائے گا کہ نہ، حق ادا کرو کہ نعمت میں کیا حق ہے، مال دیا ہے تو مال کا کیا حق ہے، تندرستی دی ہے تو تندرستی کا کیا حق ہے، اولاد دی ہے تو اولاد کا کیا حق ہے۔ اولاد کا کیا ہے کہ اپنے اولاد کو دیندار بناؤ، اپنے اولاد کو دیندار بناؤ تاکہ وہ تمہارا حق پہچانے، اللہ کا حق بھی پہچانے۔ اور اگر وہ بے دین ہو گئے، آوارہ ہو گئے اولاد، تو نہ وہ اللہ کا حق پہچانے گی، نہ ماں باپ کا حق پہچانے گی، وہ جان مال بھی برباد کرے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی دیندار بناؤ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے خاندان کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے قرآن پاک میں کہ دوزخ سے بچنے کا کیا راستہ ہے، کہ دوزخ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ۔ جب دین سیکھیں گے اور دین پر چلیں گے تو دوزخ سے بچیں گے۔ دین نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے تو پھر خرابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو امانت سمجھ لیں۔ ایک امانت ہے، ایک مدت تک ہمارے پاس ہے، جب اللہ چاہیں گے زندگی لے لیں گے۔ جی ہاں، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہاں اللہ نے دی ہے اپنی قدرت سے، لے گا بھی اپنی قدرت سے۔ اس لیے اپنی زندگی کو امانت سمجھنی ہے، اور امانت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، اللہ کے رسول کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کا حق عبادت ہے، اللہ کے رسول کا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے، ان کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آوے۔ جتنے غلط طریقے ہیں، غلط عادتیں ہیں، وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں، اور صحیح زندگی سنت والی ہماری زندگی میں آوے۔ تو ہر کام کے لیے ایک محنت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے اللہ نے ہم کو یہ محنت دی ہے، اس محنت سے زندگیوں میں دینداری آئے گی۔ کتنا ہی پاپی ہو، کتنا ہی گنہگار ہو، اس سے 4 مہینے لگ جائیں گے تو زندگی پلٹ جائے گی، بالکل پکی بات ہے۔ ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ پہلی زندگی دیکھو تو خوخار زندگی، بھیڑیا، اور 4 مہینے لگے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوا، گناہوں پر توبہ ہو گئی، نمازوں کا اہتمام ہو گیا، دوسروں کا حق کی فکر ہو گئی۔ ہاں میرے ذمہ دوسروں کا حق ہے، دوسروں کا حق دبایا ہے، میں بولا ہوا ان کو تاکہ میں ان کا حق دے دوں۔ ہاں ایسی تاثیر اس کام کے اندر ہے۔ اس لیے حدیثوں میں حکم ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو، کہ اللہ کے دین کی محنت یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو دروازے پر پہنچ گیا، محنت میں پہنچ گیا کہ دروازے پر پہنچ گیا تو اللہ واپس نہیں کریں گے۔ جی ہاں، اللہ واپس نہیں کریں گے کہ اللہ کے دروازے پر آ گیا کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
دوسری وجہ فرمائی کہ اللہ کے دین کی محنت کرو کہ اس کی وجہ ہے تمہاری پریشانیاں اللہ اٹھا لے گا. آج ہم پریشان ہیں، جی ہاں، ہر طبقہ پریشان ہے. پریشانیوں کا علاج کہ پریشانیوں کا علاج یہ بتایا. جب اس محنت کراؤ گے، خدا کے راستے میں پھیرو گے، دین سیکھو گے، دین سکھاؤ گے، تو اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا اور سکون اور چین کی صاف ستھری زندگی دے گا. شیطان یہ سکھاتا ہے کہ ہاں بات بہت اچھی ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں. یہ دھوکہ ہے، کیونکہ بات کا کچھ پتہ نہیں ہے، بات کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ٹالنا ہے کہ جو ٹال دے گا وہ محروم ہو جائے گا. کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، شادی کے بعد میں کریں گے، رمضان کے بعد میں کریں گے، اس کو ٹالنا کہتے ہیں. حق بات سامنے آئے تو اس کے ٹالنے کی اجازت نہیں ہے. حق بات سامنے آئے اسے قبول کرو، یہ حکم ہے. اسے قبول کرو، اس کو اپنے عمل میں لاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ اس کا حق ہے کہ اللہ نے ایک حق بات ہم کو پہنچائی ہے، حق بات سمجھ میں آئی ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے تابع کرو. شیطان کہے گا ابھی نہیں، بعد میں. یا کہے گا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہانے بنا لے. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہانے نہ بناؤ. بیمار نہیں ہے، طبیعت تو اچھی ہے، لیکن بہانے بنائے کہ بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حالت کہ بہانے بناؤ گے تو فرمایا وہ بہانے سچ ہو جائیں گے. بیمار نہیں تھا، اپنے آپ کو بیمار بتایا، بہانہ کہ اب یہ سچ مجھ بیمار ہو جائے گا. ہاں حدیثوں میں لا تمرضوا فتمرضوا، جان بوجھ کے بیمار نہ بتاؤ اپنے آپ کو ورنہ سچ مجھ بیمار ہو جاؤ گے. ذرائع ہے کہ اللہ کے سامنے کھوٹی بات نہیں چلانی، اللہ کے سامنے سچا رہنا ہے. اللہ نے تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، تو حق ہے کہ اللہ کے بات کو قبول کریں اور ہر حال میں قبول کریں. کہ اللہ کے بات کے قبول کرنے میں کامیابی ہے، اللہ کے بات کے رد کرنے میں ناکامی ہے، اور اللہ کے بات کو پیچھے ڈالنے میں محرومی ہے. ہاں، پیچھے ڈالنے میں محرومی ہے، قبول کرنے میں کامیابی ہے. اس لیے میرے دوستوں، آدمی سمجھدار ہے، کیوں اپنے آپ کو محروم کرے؟ شیطان یوں سکھاتا ہے ابھی نہیں، بعد میں، کہ بات کا کوئی پتہ نہیں ہے. زندگی ہوگی تو ہو سکتا ہے موقع نہ ملے. یہ بات مطلب زندگی نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، کبھی زندگی ہوتی ہے تو موقع نہیں ہوتا اور زندگی وہ بہہ جاتی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ خیر البر عاجل ہو، کہ سب سے اچھی نیکی وہ ہے کہ جو ہاتھ کے ہاتھ کر لے آدمی، دوسرے پر نہ ٹالے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اجتماع کیا ہے اور شوق سے جمع ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ شوق سے ساری باتیں سامنے آئی ہے، آپ نے سنی ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں، سمجھدار وہی ہے کہ جیسے ہمیں بات آئی اس نے بات قبول کی، اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. وہ سمجھدار ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا. اس لیے اپنی سمجھداری کی نشانی یہی ہے کہ موت کے بعد کام آنے والا ابھی ابھی کرے. یہ سمجھدار آدمی ہے، اپنے آپ کو سمجھدار بنانے، شیطان کے بہکانے سے اس میں سستی نہ کریں، دوسرے وقت پر نہ ٹالیں. دوسرے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، آپ حضرات نے بات سنی ہے اور اجتماع کیا ہے، ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں، جماعتیں بنائی ہیں، لیکن ایسے لوگ ہوں گے کہ ابھی تک ان کا وقت لگا ہی نہیں ہے. جب تبلیغ کو تو ہندوستان میں 100 سال ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کا وقت لگا ہی نہیں ہے. ہاں، سن کر کے پھر چھوٹ گیا ہے، سنا بس پھر چھوڑ دیا. یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ سننا اور عمل کرنا، عمل کر کے سیکھنا اور دوسروں کو دعوت دینا، یہ اس امت کا کام ہے. اس لیے ہماری عرض ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک وقت نہیں لگایا ہے وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنے آپ کو 4 مہینوں کے لیے پیش کرے. اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار ہے؟ جنہوں نے اب تک وقت نہیں لگایا وہ غنیمت سمجھے. روز روز اجتماع نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، موقع آتا ہے. آج موقع ہے،